خواتین اگر ناپاکی کے ایام میں، ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں، خواتین اگر ناپاکی کے ایام ان کے شروع ہو گئے حج کے دنوں میں تو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی ناپاکی کی حالت میں منی میں رہیں گی، اسی ناپاکی کی حالت میں عرفات میں رہیں گی، اسی ناپاکی کی حالت میں۔ احرام تو انہوں نے پہنا ہے، جو خواتین کے کل احرام کی بات آئی کہ احرام ان کا وہی کپڑے ہیں، لیکن چہرے پہ کپڑا ٹچ نہیں ہونا چاہیے، لیکن چہرے کے سامنے کپڑا ہونا چاہیے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اور اس کے لیے خواتین کو کیپ دیا جاتا ہے۔ اس کیپ کے ذریعے سے جب کپڑا آگے ہوتا ہے تو سامنے لٹک جاتا ہے، چہرہ نظر نہیں آتا، لیکن کپڑا چہرے کو ٹچ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس میں پریشان نہ ہو، یہ میری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے صدقے عورتوں کو آسانی ملی، ان کے ساتھ یہ عذر پیش آ گیا، وہ رونے لگ گئیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی۔ ان کی وجہ سے کتنی آسانی ہو گئی خواتین کو کہ وہ حج کے سارے ایام اسی ناپاکی کی حالت میں کر سکتی ہے، سوائے طواف زیارت کے، کیونکہ طواف زیارت کے لیے بیت اللہ میں آنا ہے، تو بیت اللہ میں ناپاکی کی حالت میں نہیں آ سکتی عورت۔ تو اب اگر وہ ناپاکی میں ہیں تو مزدلفہ میں بھی اسی حال میں بلے رہے، عرفات میں بھی رہے، بس ذکر کرے، دعائیں کرے اور خوب اللہ سے مانگے، رمی بھی اسی حالت میں کرے گی، اور عورت جو ہے وہ اپنے سر کے جو بالکل اینڈ پہ جو بالوں کا سرا ہوتا ہے وہ ایک پورے کے برابر اپنے بالوں کو کاٹے گی، تو یہ اس کا جو ہے وہ حلق ہو جائے گا، قصر ہو جائے گا۔ تو اب یہ اگر ناپاک ہے تو طواف زیارت نہیں کرے گی، چاہے 12 ذی الحج کی مغرب گزر بھی جائے، اس عورت پہ دم نہیں ہے کیونکہ عذر ہے، لیکن 12 کی صبح یا دن ظہر کے ٹائم پاک ہو گئی، اور اتنا پہلے 12 سے پہلے پاک ہو گئی کہ غسل کر کے یہ طواف کے 4 چکر لگا سکتی تھی، لیکن سستی کی وجہ سے نہیں گئی، ابے یار دیر تو ہو ہی گئی، اب رات کو ہی جائیں گے، تو اب اس عورت پہ بھی دم ہوگا، اب اس عورت پہ بھی دم ہوگا۔ لیکن اب وہ پاک ہی بالکل مغرب سے تھوڑی تھوڑی دیر پہلے ہوئی، تو اس میں تو غسل کر کے پھر وہاں جانا اور 4 چکر تو ٹائم ہی نہیں ہے، تو اب یہ 12 کے مغرب کے بعد بھی اگر وہ کرے گی کیا کہتے ہیں طواف زیارت پاکی کے بعد، تو اس کا طواف پہ کوئی دم نہیں آئے گا۔